ہمارا کام دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ تو اس کا شعبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان، یہ اس کی اصل نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا، اصل تو اس کی کنتم خیر امۃ، تو اصل تو دین ہے۔ اصل ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں، اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، وہ جو جج ہوتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے۔ بھئی وہ آپ جج تھے وہاں کچہری میں، یہاں آپ بیٹے ہیں کسی کے، یہاں آپ بھائی ہیں کسی کے، یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کو دل کی بات بتائے۔ یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی، اور یہاں علماء بیٹھے، اب میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی تھی۔ او سنگیو، یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جس کے گھر میں آ کے نبی پاک سکون محسوس فرماتے۔ آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام کتنا بلند کیا رب نے، کہ باقی خواتین بھی یہ سمجھتی تھی، ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علالت میں، کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دیں، اپنی اپنی باری چھوڑ دیں، وہاں محبوب قرار محسوس کرتے۔ او خدا را، اس خاتون کا بھی کبھی اپنے دل میں احترام کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ یہ وہ خاتون، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں اصحال ثواب کرتا تھا، سبھی کے نام لیتا تھا، بس مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام۔ حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ خدا را، صرف جدھر ساری دنیا چلے ادھر ہی نہ منہ اٹھا لیا جائے، اور بھی کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سرکار ادھر آتے ہیں تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی مہربانی کریں۔ وہ کئی دفعہ خامن کہتا ہے میں تھکے آیا تو مینوں گل سنا رہی تھی، ہو کیوں سناوے ہو؟ بھائی آپ کو ہی سنانی ہے، آپ تھوڑا کشادہ دل لے کے آئیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ سنیں نا، سب کے دکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں، اسے ٹائم دیں۔ اس کے پاس بیٹھے یہ کس کو بات سنائے گی؟ آپ ہی کو تو سنائے گی۔ سنیں، کشادہ روئی کے ساتھ سنیں، کھلے دل کے ساتھ سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہو نا پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض، فرمایا پھر بتاؤں، میں بات کھولوں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر، کبھی کبھی اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہنس پڑی، اور کمال ہنسی، کمال ہنسی۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے وہ اس طرح ہنسی کہ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس درد سے ہنسی، رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ حضور اتنا احساس، کوئی سوچ کیا رہا ہے، لفظ کیا ہے، آج بولا کہاں، یہاں تک خیال رکھتے ہو، یہاں تک، اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی میں، صرف نام چھوڑتی ہوں۔ وہ دوستو جج صاحب گھر میں جا کے بھی جج ہی بنیں گے؟ ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے، بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے، علامہ صاحب آپ ہوں گے باہر علماء کے استاد، یہاں تو ماں انتظار کر رہی ہے، یہاں تو کبھی کبھی ابا کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیروں میں، اس کے پیر دبا کے دیکھ۔ یہاں تو ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے اور حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حامد رضا خان صاحب۔ ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی تو استاد جی سے کوئی ٹائم مانگتا تھا نا جلسے کا، تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی تو استاد صاحب فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔
ان کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ کبھی کبھی عذرائے محبت بھی مزاح کرتے، دل لگی کرتے، کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو؟ لیکن وہ ساری زندگی ڈھیر سارے جلسے چھوڑ دیے، بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیے، بڑی بڑی آفریں تھی چھوڑ دی، لیکن ساری زندگی رواج رہا۔ استاد جی آؤ، کہتے تھے او یار ساری دنیا ہی تعریف کرتی ہے آپ کی، پر ماں ماں ہی ہوتی ہے، باپ یہ ذائقہ یہ والا ذائقہ ہی ہے۔ سارے لوگ ہی کہتے ہیں بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، سب ہی کہتے ہیں، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ میں دیر سے جاتا تھا نا کبھی جلسے سے رات کو، اماں جی شوگر کی مریض تھیں، پہلے تو نیند آتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے آتی تھی، دوبارہ آنکھ کھل جاتی تو تکلیف ہوتی، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا، میں کہتا چپکے سے دروازہ کھولنا، اماں کو پتہ نہ چلے، اور اگر جوتے ایسے ہوتے جو آواز دیتے تو میں کئی دفعہ نا ان کو اٹھا لیتا، ان کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی اور میں 2 قدم پورے نہیں رکھتا تھا تو اندر سے بول پتر آ گیا ہے، کوئی ٹائم نہ آیا کر دوڑ نہیں چنگا۔ تو یہ دوبارہ صدائیں اس طرح کی کوئی دیتا، ہم نا اپنا ذائقہ تھوڑا سا گڑبڑ کر لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو ہم ہیں نا ہم وہی، وہ پھر ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اسی چیز کا۔ او یار سننا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ مہینہ سفر کا ہے، اور چلو ہم ویسے بھی مرید ہیں، جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا ہے، یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، 100 مکر بہانے کر کے تے او دے ہی مرنے مردا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہترین سائنسدان ہے، اور میں عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کے ملک کے سائنسدان، انہوں نے پورا مقالہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت پڑھ لیں، ایک زبردست آدمی، یعنی وہ ارضیات پر بات کرنے والے آدمی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہترین مفتی ہیں، مفتی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بعض شاعر کہتے ہیں، میں نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے، بعض شاعر کہتے ہیں کہ مفتی لوگ خشک ہو جاتے ہیں، فتووں میں رہتے ہیں، بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح جو آدمی اور فتوے کی دنیا میں اس طرح نہیں کہ اس نے 2 کتابیں رکھی اور وہاں سے دیکھ کر فتویٰ نقل کر دیا، وہ بندہ جو استدلال کرتا ہے، جو ایک فتوے میں درجنوں حوالے دیتا ہے، جس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے، تو وہ مٹی کی 80 قسمیں بتاتا ہے، 80 اقسام مٹی کی گنواتا ہے۔ ایسا شخص جو الجبرے پہ بات کرتا ہے، جیومیٹری پہ بات کرتا ہے، جو ہندسے پہ بات کرتا ہے، اتنا بڑا آدمی جو علوم و معارف کی بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا ہے، یہ سارے تعارف ان کی اپنی جگہ پہ تھے، اور یہ حسن عقیدت نہیں۔ یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، بولے نہیں جی بڑی مہربانی، یونیورسٹیوں میں شاید اتنا تحقیقی کام ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کسی پہ نہ ہو رہا ہو، جتنے تھیسز لکھے گئے، پی ایچ ڈیز ہوئی، کمال ہو گیا، ان کے سارے ہی تعارف تھے۔ آپ کی توجہ ہے؟